صحابہ میں سب سے زیادہ ہدف کس کو بنایا جاتا ہے؟ ان دو بزرگوں کو، حالانکہ یہ بھی ان آیتوں کا مصداق ہیں. والذین معہ، اللہ فرماتے ہیں جو بھی نبی کے ساتھ، اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ نبی کے ساتھ جو بھی ایمان کی حالت میں آیا وہ صحابہ کی فہرست میں داخل ہے، اور اس پہ وہ تمام فضائل اس کے لیے جو اللہ نے صحابہ کے لیے قرآن میں بیان کی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی شان تورات اور انجیل دونوں میں بیان کی ہے. تو حضرت معاویہ اور ابو سفیان پر کتنا تبرہ کیا جا رہا ہے آج، اس پہ خاموش نہ رہا کریں، بولا کریں. حضرت ابو سفیان نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن جب توبہ کر لی تو نبی نے بڑا پروٹوکول دیا ابو سفیان کو، توبہ کر لی نا، انہوں نے توبہ کر لی. حضرت عمر بھی تو حضرت نبی کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن جب توبہ کر لی تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمر کا تو ارادہ قتل کا تھا اور یہ تھے اور وہ تھے. بھائی جب توبہ کر لی تو اللہ نے کیا کر دیا؟ معاف. اور صرف خالی پیلی کی توبہ نہیں کی ہے، حضرت ابو سفیان نے اسلام لانے کے بعد ساری زندگی میدان جنگ میں گزاری ہے کہ جو میں نے اسلام کو نقصان پہنچایا تھا اب میں لڑائی کے میدان میں لڑ کر اس نقصان کی تلافی کروں. اور حضرت معاویہ نے اتنی لڑائیاں کی ہیں، اتنا جہاد کیا، اس امت پر بہت بڑا احسان ہے حضرت معاویہ کا، بہت بڑا احسان ہے. حضرت معاویہ کے دور میں کسی غیر مسلم کی مجال نہیں تھی کہ کسی اسلامی حکومت کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے. وہ ہم نے اور تاریخ میں گہرائی میں جا کے کہا یزید کے دادا کی حسین کے دادا سے دشمنی کیا تھی؟ کیا یہ دشمنی کسی پراپرٹی، کسی جگیر کی وجہ سے تھی؟ کیا یزید کا دادا جو تھا وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں مکہ کا سردار ہوں اور حسین کا دادا کہتا تھا میں نہیں؟ دشمنی کی وجہ تھی محمد رسول اللہ. دشمنی تو اس سے پہلے بہت پیچھے تک بھی میں پڑھ سکتا ہوں کہ کہاں سے شروع ہوئی تھی. چلے مکہ سے شروع کر لیتے. سب سے بڑا اسلام کا دشمن تھا یزید کا دادا، اس میں کوئی شک ہے؟ آپ بولیں گے تھوڑا میرے ساتھ، میں تاریخی حقائق پڑھنے لگا. اس نے جنگ بدر رسول کے ساتھ، احد رسول کے ساتھ، 3 سال تک رسول کا سوشل بائیکاٹ، رسول کو مکے میں رسول کا عرصہ حیات تنگ کر دیا. اس نے رسول کو شیب ابی طالب میں اپنے خاندان کے ساتھ محصور کرنے میں اس کا کردار، بہت ظلم کیے اس نے. لیکن اب تاریخ میں زیادتی یہ ہوئی کہ جو سب سے بڑا ظالم تھا وہ فتح مکہ پہ مسلمان ہو گیا. کانٹوں پہ چلنا پڑتا ہے اہل بیت کو ماننے کے لیے، دانتوں کو پسینہ آتا ہے یہ حقائق پڑھنے کے لیے. اس نے کلمہ پڑھ لیا. دیکھیں کافر کی ایک ہی شکل تھی، قرآن میں ایک ہی صورت آئی کافرون. مسلمان کی ایک شکل ہوتی تو اللہ ایک ہی صورت بھیجتا مسلمون. کافروں کی کوئی دوسری کیٹیگری نہیں، ایک ہی ہے کافرون. کافر کافر ہی ہوتا ہے. مسلمان کی ایک شکل نہیں، دو. خدا نے صورتیں بھی دو بھیجی، ایک مومنون، ایک منافقون. منافق یہودیاں عیسائی کو نہیں کہتے، یہ ہے مسلمانوں میں ہی. طوطا سبز پتوں میں بیٹھ جائے تو سمجھتا ہے کہ میں چھپ گیا ہوں. منافق بیٹھتا مسلمانوں میں ہی ہے. ظاہر اسلام والا ہوتا ہے، باطن کافر والا ہوتا ہے. غیر معصوم صرف ظاہر دیکھتا ہے، کیا کہنے بابا، معصوم باطن کے اندر بھی جھانک لیتا ہے. رسول پاک اپنی زندگی میں جب سورہ منافقون آ گئی اللہ نے نام نہیں بتائے تھے، نشانیاں بتائی تھی. رسول بھی نشانیاں بتاتے. آخر ایک صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ نام بتائیں. خدا روزانہ کوئی نہ کوئی آیت بھیجتا ہے یہ منافق یہ منافق یہ منافق، کھل کے نام کیوں نہیں بتا رہے؟ رسول نے کہا اسلام ابھی اپنے بچپن میں ہے، ابھی سے اسلام کا دائرہ رک جائے گا. چلے ایک نشانی رسول نے جو بتائی وہ اہل سنت کتابوں میں بھی ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب تک آپ زندہ ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ یہ منافق ہے یہ مومن ہے، آپ کے جانے کے بعد کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا جہاں کہیں محفل میں منافق کی تلاش کرنی ہو میرے بھائی علی کا تذکرہ کیا جائے. جو قریب بیٹھو تم قریب رہنا، رسول کی دشمنی سینے میں چھپ جاتی ہے، علی کی دشمنی چاہے بھی تو کوئی سینے میں چھپا نہیں. جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا، ہم آگ لگاتے ہیں کسی اور طرح سے. منافق کا چہرہ بتا دے. اب خدا نے صورتیں دو بھیجی، مسلمون نہیں مومنون منافق. اب یہ دشمنی شروع کہاں سے ہوئی؟ دشمنی شروع ہوئی
جب یزید کا دادا فتح مکہ میں مسلمان ہو گیا. اب میرے جو قوم کے بچے بیٹھے میں ان کے لیے حقائق پڑھنے لگا. مسلمان کیوں ہوا کہ پورا مکہ مسلمان ہو رہا تھا. اب ذہن میں محبت رسول نہیں تھی, جس پہ کوڑا پھینکا تھا, جس کے رستے میں کانٹے بچھائے تھے, جس کو تنگ کر کے شہر سے نکالا تھا, آج بہت بڑا لشکر لے کے آ گیا ہے. وہ سمجھ رہا تھا کہ انسانی کھوپڑیاں گریں گی, خون کی ندیاں بہیں گی, پرانے دشمنوں سے پرانی دشمنیاں لے گا, لیکن وہ سفید پرچم لے کے مکہ میں داخل ہوا. وہ گزرتا ہوا کہہ رہا تھا خوف کی وجہ سے گھر کے دروازے بند نہ کرنا, اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی کے کام اور امور سر انجام دو, میں بدلہ لینے نہیں آیا, معاف کرنے آیا. آج آپ کی یہ آج ظہرین کی بات کی یہ مجلس سنیں گے اور پھر مغربین کی مجلس کا تسلسل اسی سے قائم ہوگا, اور پھر آپ کو سلام ہوگا, اور یہیں سے ہم اپنی محبت اور عشق کے سفر کا آغاز رکھیں گے. اب جب وہ صبح سے لے کے شام تک رسول کے پاس جو بھی آتا معاف کیا. اس نے کیا کیا تھا؟ یا رسول اللہ آپ کے خلاف اشعار لکھتا تھا, معاف کیا. اس نے کیا کیا تھا؟ یا رسول اللہ اس نے آپ پہ پتھر مارا تھا, چلے معاف کیا. اسے گھر میں خبر پہنچی کہ رحمت للعالمین نام ہی کا رحمت للعالمین نہیں, وہاں پر پرانے دشمنوں کی فہرست نہیں نکلی. یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی اقتدار میں آتا ہے سب سے پہلے اپنے پرانے دشمنوں سے دشمنیاں لیتا ہے. اس کے پاس اقتدار ہے لیکن یہ دشمنی نہیں لے رہا, لیکن یہ نظریے کا فرق تھا. وہ سمجھتا تھا یہ بادشاہ ہے لیکن وہ حقیقت میں رسول تھا. رسالت میں آپ نے کہا اسے بھی معاف کرو, اسے بھی معاف کرو, اسے بھی معاف کرو. کلمہ پڑھتے جا رہے معافی ہوتی, کلمہ پڑھتے جا رہے معافی ہوتی. اس کو خبر مل گئی کہ وہ تو سب کو معاف کر رہا ہے, اس کا قصور میرا بڑا ہے. میرے گھر میں وہ عورت بیٹھی ہے جس نے اس کے چچا کا کلیجہ چبایا. دشمنی کی وجہ سننا, خدا نہ دشمنی کی وجہ سننا. میرے گھر میں وہ عورت بیٹھی ہے جس نے اس کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا ہے. ہم نے تو اس پہ بہت تنگیاں اور بہت سختیاں بیٹھ جانا کی تھی. لہذا کیا ہوگا؟ متوجہ ہے بات کی جانب؟ گفتگو پسند ہے کہ بات شروع رکھی جائے. شام کے وقت یہ دربار رسالت میں آیا. دربار رسالت میں خبر ہوئی کہ یا رسول اللہ وہ جو ان کا سب سے بڑا سردار ہے وہ خود آ رہا ہے. یہ رسول کے سامنے کھڑا کیا گیا. اب آج یہ سردار کی حیثیت سے نہیں, ایک قیدی کی حیثیت سے کھڑا ہے. آج یہ مکے کا سردار بن کے نہیں, رسول کے سامنے ایک قیدی بنا کے کھڑا کیا گیا ہے. اب یہ نظر رحمت کا منتظر تھا کہ رسول کیا فیصلہ کرتے. مورخ نے لکھا کہ رسالت باب نے سر اٹھایا, اس کی طرف دیکھا. اب چہرے پہ وہ صبح والی رحمت نہیں, نہ مسکراہٹ. رسالت باب نے اس کو دیکھ کے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. جا میں نے تجھے آزاد کیا. اب یہاں سے دشمنی شروع ہونے لگی ہے. یہ جو رسول نے کہا تھا جا میں نے تجھے آزاد کیا, یہ کسی عام شخص کے لیے نہیں, اس کے لیے تھا جو مکہ میں بلا شرکت غیر سرداری کر رہا تھا. اس کے لیے کہتے جا میں نے تجھے آزاد کیا. یہ جملہ نہیں تھا, یہ اس کی شخصیت کا قتل تھا. وہ ساری زندگی کہتا رہا کاش مجھے عبداللہ کا بیٹا فتح مکہ پہ قتل کر دیتا, مجھے یہ شرمندگی کی موت نہ دیتا. کہ اس نے مجھے سامنے کھڑا کر کے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. وہ جب بھی مکہ کی گلیوں سے نکلتا تو وہ لوگ جو اس کی سرداری کی وجہ سے ڈرتے تھے اس کو دیکھ کے مسکرا کے کہتے یہ ہے وہ جسے محمد نے آزاد کیا. دشمنی کی وجہ سنو گے تو نتیجے پہ تمہاری روحیں خوش ہو جائیں گی. مثال دے مانے جا میں نے تجھے آزاد کیا. یہ گھر میں گیا حسرت سے ہاتھ کر رہا تھا, کیا ہو گیا مجھ سے؟ میں تو سمجھا تھا کہ یہ محبت کے ساتھ مجھے کہے گا آئیں اے سردار مکہ آپ بھی مسلمان ہو رہے ہیں, یہ مجھے تخت پہ بٹھائے گا, عزت دے گا. اس نے مجھے ذلیل کرنے کی انتہا کر دی کہ چاہ میں نے تجھے آزاد کیا. اب مجبوراً کلمہ پڑھ چکا تھا, واپس جا نہیں سکتا تھا. اب یہ مکہ میں رہنے کے قابل نہیں رہا. اس نے اپنی اگلی نسل کو کہا کہ اب مکہ میں نہ رہنا, جتنی دیر مکہ میں رہو گے ذلت کی موت مرو گے, کہ تمہارے باپ کو مصطفیٰ نے آزاد کیا تھا. مدینہ چلے جائیں, نہ مدینہ بھی نہ جانا. اس کی نسل شام منتقل ہو گئی اس ذلت کے ایک تانے کی وجہ سے. ابو سفیان نے مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو وصیت کی, اس کا میرے بعد تخت ملے, تاج ملے, اور اگر اسلام کا اقتدار اپنے ہاتھوں میں لینے میں کامیاب ہو گیا اور میری روح کو سکون دینا چاہو تو
اسی مصطفیٰ کی نسل میں سے کسی کو دربار میں کھڑا کر کے کہنا جا میں نے تجھے آزاد کیا. بیٹا منتقل ہو گیا اور دل میں وہ دشمنی. اس نے خلافت کے دوسری خلافت کے دور میں انہوں نے شام میں حکومت سنبھال لی تھی, دمشق کے گورنر بن گئے تھے. تیسرا خلیفہ تو تھا ہی ان کا بنی امیہ کا. تیسری خلافت میں انہوں نے اپنی جڑوں کو مضبوط کر لیا تھا. بصرہ ان کے پاس آ گیا تھا, مصر ان کے پاس آ گیا تھا, کوفہ ان کے پاس آ گیا تھا. دل میں وہی باپ کی وصیت, کیا کہنے, ایک اہل بیت میں سے فرد کھڑا کرنا, وہی وصیت کو پورا کرنے کے لیے کبھی سفین میں آتا, کسی طریقے سے کوئی خاندان محمد میں فرد گرفتار کروں, اسے اپنے سامنے دربار میں کھڑا کر کے جا میں نے تجھے آزاد کیا. علی نے سفین میں اس کی سازشوں کا مقابلہ کیا, جمل میں اس کی سازشوں کو علی سمجھ گئے, نہروان میں علی نے ان کی منافقت کا سامنا کیا. امیر المومنین نے اسے شام تک محدود کیا اور اسے کوفے کے اندر نہیں آنے دیا. آخر اس نے کوفہ میں امیر المومنین کا قتل کروا دیا. قتل علی ہو گیا, لیکن باپ کا سینہ ٹھنڈا جو کرنا تھا وہ حسرت پوری نہیں ہوئی. اس نے کہا میں نے علی کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ علی کے جانے کے بعد اب حسن کو میں دربار میں بلا لوں گا, اور یہ بالکل قریب تھا اپنے ہدف کے. اس نے مولا امام حسن کے ارد گرد کے ساتھیوں کو اتنا خرید کے امامت کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ یہ امام کو قید کرنے میں بالکل قریب تھا. امام حسن امام تھے, اس کی شرارت کو سمجھ گیا اور امام نے معاہدہ لکھ کے اس کے دل کی حسرت کو وہی دفن کر دیا. یہ تاریخی حقائق ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھا. امامت کمزور ہو گئی, افراد کی قلت ہو گئی, لوگ چلے گئے. امام حسن کو مجبوراً مدائن میں جا کے مختار کے چچا کے گھر پناہ لینی پڑی. آخر امام واپس مدینہ چلے گئے, حسرت وہی کی وہی رہ گئی. یہ مر گیا اور مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو بتا گیا اپنے باپ کی وصیت. 41 سال بلا شرکت غیر میں نے دمشق کی حاکمیت کی ہے, میں نے اسلام کا اقتدار ہاتھوں میں لیا, سب کچھ کر لیا, لیکن ایک کام نہیں کر سکا جو میرے باپ نے کہا تھا. کیا کہنے, اس نے اپنے بیٹے سے کہا میرے مرنے کے بعد زیادہ دیر انتظار نہ کرنا, کیونکہ تمہیں اقتدار مضبوط کرنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی. میں بنا بنایا اقتدار تیرے ہاتھ میں دے کے جا رہا ہوں. تخت پہ بیٹھتے پہلا کام یہ کرنا کہ اہل بیت کے کسی نہ کسی فرد کو سامنے کھڑا کر کے کہنا جا میں نے تجھے آزاد کیا, تاکہ باپ کی وصیت تب پہ پورا ہو سکے. اس کا بیٹا تخت نشین ہوا. اس نے کہا سب کچھ بعد میں کروں گا, پہلے حسین سے بیعت مانگو. انکار کرے تو حسین کو لے آؤ تاکہ دادے کی وصیت اور باپ کا حکم پورا کر سکوں. حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا, مکہ میں آ کے حسین نے سازشوں کا مقابلہ کیا, کربلا میں حسین سو گئے. حسین ابن علی کے قتل کے بعد اس نے کہا کہ اگلا امام ہے علی زین العابدین. اس نے اپنے لشکر کو بذریعہ خط حکم دیا حسین کو قتل کر دینا, حسین کا بیٹا قتل نہ کرنا, ایک بیٹا زندہ لے کے آنا. جن بھیڑیوں نے 6 مہینے کا علی اصغر قتل کیا, انہوں نے سجاد کو کیوں چھوڑا؟ میں فضائل پڑھ رہا ہوں. جنہوں نے چن چن کے حسین کے خانوادہ کے افراد کو قتل کیا, آسان ہدف تھا سید الساجدین کا قتل, اور وہ اہمیت سید الساجدین سے واقف بھی تھے, یہ بھی خبر تھی یہ اگلا امام ہے. لیکن شام سے حکم تھا حسین کے بعد اگلا جو بھی امام ہے اسے قتل نہیں, زندہ لے کے آؤ میرے دربار میں, تاکہ آج 70 سال بعد ہم اپنی پرانی دشمنی کا بدلہ لیں. سامنے کھڑا کریں گے حسین کا بیٹا, اور تخت پہ بیٹھے گا ابو سفیان کا پوتا, اور اسی چہرے پہ نفرت کے ساتھ کہے گا جا میں نے تجھے آزاد کیا. دل میں یہ خیال لیا اور خبر پہنچ گئی کہ حسین قتل ہو گئے. اس کا جلدی لاؤ حسین کا خانوادہ شام. حسین کا قافلہ کوفہ کی گلیوں سے گزرتا جیسے جیسے شام کی جانب بڑھ رہا تھا. اس کے دل میں اپنی پرانی دشمنی امٹ رہی تھی. وہ 70 سال میں جو سینوں میں پلتی رہی تھی, آج وہ حسرت پوری کرنے کا وقت ہو رہا تھا. اس نے کہا ایسے نہیں تماشا لگاؤں گا. اس نے وزیر بلائے, مشیر بلائے, شہر شہر کے لوگوں میں منادی کروائی, جس نے بنی امیہ کا بدلہ دیکھنا ہو آئے شام, ہم دکھاتے ہیں کہ ہم ہاشمیوں سے بدلہ کیسے لیں گے. اس نے شام اتنا سجا دیا تھا کہ شام کی گلیوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. دربار میں رش ہو گیا, وزیر سفرا سب آ گئے. اب دکھانا کیا چاہتا تھا؟ 70 سال والی وہی مکے کا پرانا جملہ, مجلس کا ابتدائیہ یاد ہے, وہی جملہ پلٹاؤں گا 70 سال بعد.
جو 70 سال پہلے مکہ میں رسول نے میرے دادا سے کہا تھا، آج میں تخت پہ بیٹھ کے رسول کے اس پوتے سے کہوں گا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، جو ہی سے خبر پہنچی کہ حسین ابن علی کے خانوادہ کا قافلہ شام کے بازار میں داخل ہو کے دربار کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس نے اپنے سر پہ تاج رکھا، اس نے اپنے آپ کو ہیرو جواہرات کے ساتھ مزین کیا، یہ تخت کی سب سے اونچی نشیلی پہ آ کے بیٹھا۔ اس نے کہا اب میں لوں گا اپنا 70 سال کا پرانا بدلہ۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی کہ میرے باپ کی وصیت تھی، میرے دادے کی حسرت تھی، آج میں اس کو پوری کرنے کے لیے آؤں۔ اس نے دربار میں رش بڑھا دیا تھا، آج میں لوگوں کو اپنے اقتدار کا مزہ دکھاؤں گا، آج میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ امیہ بدلہ کیسے لیتے ہیں، ہاشمیوں سے کیسے بدلہ لیا جاتا ہے۔ ادھر علی کی بیٹی کا یہ قافلہ اور سید الساجدین کی قافلہ سرائی میں میر کارواں کی حیثیت سے یزید کے دربار کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ادھر سید الساجدین کا پہلا قدم دربار میں آیا، اس کے دل کی دھڑکنیں اور جوان ہوئی کہ آج 70 سال کے بعد وہی بدلہ لینے لگا ہوں، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ سید الساجدین کے قدم چلتے چلتے سجاد قیدی حالت میں اس کے تخت کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے۔ اس کی دل سے پڑھنے والی وہ حسرت ایک جملے کی صورت میں اس کے رگوں سے ہوتی ہوئی اس کی زبان کے اوپر آ کے رکی۔ اگلے ہی لمحے میں یہ وہ جملہ ادا کرنے لگا تھا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ ابھی جملہ اس کی زبان پہ آیا تھا، اس کی آنکھوں میں بدلے کی چمک تھی، یا سجاد کے کاندھے میں ایک مستور کا ہاتھ آیا۔ علی کی بیٹی نے سجاد کو پیچھے دیا اور اس کے سامنے جمنا تل کا وہ ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے ہیں۔ جبرت کا علی کی بیٹی سامنے آ گئی۔ جاؤ جاؤ جا کے پڑھو کتابوں میں، سال کی دشمنی وہی راکھ بن گئی۔ 70 سال نسلیں جوان ہوئی تھی بدلہ لینے کے لیے، اس کے سر پہ وہ تاج وہی کا وہی رہ گیا۔ آنکھوں میں آنکھیں لگ رہا کس کو کہا آزاد کردہ غلام کے بیٹے؟ پھر کہتی مہمان بھی تیرے ہیں، دربار بھی تیرا ہے، اگر اتنا مجمع سجا ہی لیا ہے اب تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ مکہ میں تیرے دادے کو میرے نانے نے آزاد کیا۔ جس نے نہیں بھی دیکھا تھا مکہ، جس نے مکہ کا دور نہیں بھی دیکھا تھا، وہ ایک دوسرے سے پوچھے تھے کس نے کس کو آزاد کیا؟ یہ تو کہہ رہا تھا یہ سردار کا بیٹا ہے، اور یہ قیدی بی بی کہہ رہی ہے یہ غلام کا بیٹا ہے۔ تخت اس کا، 70 سال کی حسرت ان کی، دربار ان کا۔ مجمع کی توجہ ہو گئی علی کی بیٹی کی طرف۔ اب بی بی دشمن کے دربار میں بولی، اب لہجہ آ گیا اپنے بابا علی والا۔ علی کے لہجے میں بول کے کہتی اس نے بلایا تمہیں ہے، بتایا نہیں؟ مکہ میں اس کے دادا کو میرے نانا نے آزاد کیا تھا۔ اتنا کہنا تھا یا ایک دوسرے کی طرف اس کے مہمان دیکھ کے کہنے لگے ہیں یہ غلام کا بیٹا ہے؟ اتنا کہنا تھا، اس نے بی بی کی طرف متوجہ ہو کے کہا کیا کہا ہے تو نے؟ جملہ بی بی کہتی اب بتا قیدی تو ہے یا ہم ہیں؟ تم نے ہمیں قید نہیں کیا۔ اس لیے اس شہزادی کو کہا گیا فاتح شام۔ فتح ہو گئی شام، ایک جملے میں فتح کر لی۔ 70 سال کی، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ، 70 سال کی دشمنیاں دیوار پہ ماری علی کی بیٹی نے۔ دندان شکن خطبہ دیا دشمن کے دربار میں۔ اپنا بلایا ہوا مجمع ہو، اس میں اپنی تعریف کی جائے یہ اور بات ہے، مجمع ہو دشمن کا، فضائل پڑھے جائیں اپنے۔ دشمن کا مجمع تھا اور علی کی بیٹی کہہ رہی تھی آؤ ہم بتائیں ہم کون ہیں۔ اور بی بی صرف اپنا تعارف نہیں کروا رہی تھی، بی بی اس کے شجرہ خبیثہ کا تعارف بھی کروا رہی تھی۔ بی بی کہتی ہے ٹوٹے ہوئے شجر کے پتے ہیں، یہ جوہڑوں سے پانی پینے والوں کی اولادیں ہیں، یہ مکہ میں لوٹنے والوں کے بیٹے ہیں۔ میں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہوں، ان کے آباء و اجداد مکہ میں قافلے لوٹا کرتے تھے، میں ملکۃ العرب کی بیٹی ہوں۔ اس کے دادا کو مکہ کے لوگ خائن کہتے تھے، میں صادق الامین کی بیٹی ہوں۔ اس کے باپ نے تم شام والوں پہ حکمرانی کی ہے، اور سفین میں جس سے شکست کے خوف سے ڈر کے بھاگ کے آیا تھا میں اس علی کی بیٹی ہوں۔